مولوی صاحب ہے خوشاب دے رامن والا اگے تو میں ان کو سمجھا گا میں نجف لیا ہے کوئی بہت سی پڑھا لکھا مگر جی اس چول ماری ہے میں تو آتا ہے جاہل نہیں ابو جاہل ہے اس اگے بھی مولا دے مولا امام حسین علیہ السلام دے ذاکر چاہے متقدمین ہیں یا ہونے والے یہ کافر ہیں یہ مشرک ہے جنہوں دین کا پتہ ہے جنہوں دنیا کا پتہ ہے میں کہ نام مراداں انعام مولا دی مداح خانہ بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں دی نماز تہجد بھی قضا ہیں تو سنوے جانتے پانچ وقت کی نماز کا یہی ہے میں جاننا کافی تہجد پڑھتے متقدمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملاقاتہ معصومین نال تھا ایک ذاکر گزرے بہت پرانا غمگین خان پٹھان بزرگاں دے دیں جو سن بہت پرانا ذاکر غمگین خان پٹھان کہ وہ مولا امام اللہ علیہ السلام کا ذکر بہوں کرے دا ہے اس وجہ دے لوگوں نے دسایا میں ان کی قبر سے بھی گیا بلوال کے قریب ہے مومنین نے دسایا پہ ان دی نماز جنازہ واسطے امام رضا آپ تشریف بھی میں کہ کملہ ملا جنہاں کو تو کافر تے جاہل تے مشرک کر سکتے ہیں انہوں نے جنازے امام رضا پڑھیں دے کہ مولوی نے جنازے تے مولا آئے انہوں کیوں چپ کر گئے جاگتے بیٹھے ہو انہوں نے معصومین علیہ السلام دے ملاقات ہیں انہیں تہجد دے انہیں نماز ہے انہیں باقاعدہ روزے ہیں متقی پرہیزگار لوگ گزرے مسلح دے ہوتے رومن والے لوگ گزرے آؤ بسم اللہ خیریت ہے ٹھیک ہو بڑا زندگی پتا ہو جاگتے بیٹھے ہو بڑے بڑے امام زین العابدین علیہ السلام مولا سجاد دے دور دا ذاکر زہری مولوی نہیں زہری ذاکر امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام آپ بابے دی پھوڑی بھی چھین دیں دو امام آپ فرش عذاب بھی چھین دیں زہری کو سڑ کہتے ہیں تم ممبر تے بانی ساکوں بابے تے ڈالے دا ذکر سنو امام رضا اور امام موسیٰ کاظم کے زمانے دو ذاکر ہیں ایک دیکھل خدائی ہے ایک شاعر فرد دو مولانا کو سلے دن ممبر آپ لینے فرش عذا آپ بچھیں تو مولانا کو فرمائے ونیو ممبر دے بے ساکوں سلے ڈالے دا ذکر سنو مولوی نہیں ذاکر ہیں نہ مولانا تے سیدہ کو معاف کیتا ہے نہ تے امتیاں کو معاف حیاء کر اگر اساں تیریاں گالیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں نا تو تے کو ابا کبا اللہ ہم نہیں پائے ویسے مولا دا فرمان ہے کہ کسی مومن نو بے جا کافر آکھن والا آپ کافر منافق آکھن والا آپ منافق کسی مومن نو کہیں 12-14 کے منن والے نو مشرک آکھن والا آپ مشرک لہذا میں اپیل کرے کہ یہ جہاں گلنا تو ہوں یہ نظریات تو پریز کی لیے کسی نے برا بھلا نہ آکھو جب تک اسے کوئی ہو جائے غلطی دیکھو نہیں مگر نہ تو اگر نہ شیر ملنگا نہ اور ہے تو سارے مومنین میرے گلوں کی تائید کریں جو تائید کریں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ حال ہی میں علامہ آغا علی حسین قمی صاحب نے ایک نہایت ذمہ دارانہ اور مدلل موقف پیش کیا جس پر توجہ دینا ہم سب کا فرض ہے۔ علامہ آغا علی حسین قمی صاحب نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ جن ذاکرین کو علامہ ملک اعجاز حسین صاحب کی طرف سے کافر کہا گیا، میں ذاتی طور پر ایسے کئی ذاکرین کو جانتا ہوں جن کی زندگی عبادت، تقوی اور اخلاص کی عملی تفسیر ہے۔ انہوں نے کہا، ایسے ذاکرین ہیں جن کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، ایسے ذاکرین ہیں جن کی پوری زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزری
اور علامہ آغا علی حسین قمی صاحب نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ہر صاحب عقل انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ذاکر وہ بھی تھا جس کا جنازہ امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں پڑھایا گیا۔ اب ذرا خود سے سوال کریں، کیا ایسا شخص جسے امام معصوم کے حرم میں یہ مقام نصیب ہو، کافر ہو سکتا ہے؟ علامہ آغا علی حسین قمی صاحب نے بڑی صاف بات کی کہ علامہ ملک اعجاز حسین صاحب کا یہ بیان نہ صرف غلط ہے بلکہ ان کے علمی مقام اور سٹیٹس کے بھی خلاف ہے۔ تکفیر کوئی معمولی لفظ نہیں، کسی مسلمان، کسی ذاکر، کسی عزادار کو کافر کہنا فقہی، اخلاقی اور شرعی اعتبار سے انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے۔ یہ اتحاد، حلم اور حکمت کی علامت ہے، نہ کہ فتووں کی تلوار۔ علماء کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں، اصلاح کرنا ہے، تذلیل نہیں۔ اگر کسی ذاکر سے اختلاف ہے تو علمی انداز میں، مہذب لہجے میں، دلیل کے ساتھ بات کی جائے۔ آج دشمن ہماری صفوں میں دراڑیں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایسے میں تکفیر، الزام اور نفرت دشمن کے ایجنڈے کو مضبوط کرتی ہے۔ آئیں، علامہ آغا علی حسین قمی صاحب کے اس ذمہ دارانہ موقف کو آگے بڑھائیں، امت کو جوڑیں، اہل بیت کے نام پر نفرت نہیں، محبت، وحدت اور شعور پھیلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔